اچھا، اب یہ دنیا پرستی کی دوڑ کیسے ہوتی ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ چند جملے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میں اپنا نیا گھر بنانے والا ہوں، مثلا اب میں نے اپنا نیا گھر بنانے کی کوشش کی تو میرے پاس 2-3 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں نیڈ بیس کنسٹرکشن کرواؤں کہ بھئی میری ضرورت یہ ہے، مجھے فنکشن بیس، مجھے یہ فنکشن چاہیے، اس فنکشن کے اندر ایک مثال کے طور پر مجھے ایک خوبصورتی بھی چاہیے، فنکشن بیس ہے میرا، اور اس کے اوپر ایک مجھے خوبصورتی بھی چاہیے، ایک بیلنسڈ کنسٹرکشن ہو، یہ سب باتیں۔ اچھا، دوسرا اسٹائل یہ ہے کہ میں شروع یہاں سے کرتا ہوں، بلڈنگ ایسی ہو جو لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بلڈنگ ہے۔ صحیح ہے؟ یہ دوڑ کون سی ہے؟ یہ مادہ پرستی کی دوڑ ہے، یہاں سے دوڑ شروع ہوئی ہے۔ کیوں؟ آپ نے بلڈنگ کس لیے بنانی تھی؟ رہنے کے لیے تھی نا۔ یہ شو جمانے کا ذریعہ کیوں بنی ہے؟ اس سے شو کیوں جمائی ہے؟ اب مادہ پرستی کی دوڑ شروع ہوئی ہے۔ گاڑی کس لیے تھی؟ سفر کروں گا، آرام سے جاؤں گا، فیول کنزمپشن کم ہونا چاہیے، ریلیکسڈ ہوں۔ اس بات کے لیے کب سے بنی کہ اس سے سوشل اسٹیٹس ڈکلیئر ہوگا۔ اب مادہ پرستی شروع ہو گئی ہے۔ کپڑے کس لیے تھے؟ ساتر ہونے چاہیے، مجھے آرام دیں، اور جس دن میں کپڑوں سے شوبازی شروع کروں، اب مادہ پرستی شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک تقریب منعقد کی، اس تقریب کے اندر مہمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اپنے کھانا کھلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے انتظام کیا۔ اب اس کے بعد وہ ایڈیشن ہوئے جس سے یہ پتہ چلے کہ ذرا پتہ تو چلے کہ کون کر رہا ہے۔ اب مادہ پرستی شروع ہو گئی ہے۔ صحیح؟ اب اگر یہ شروع کر لیا ہے تو پھر مطمئن رہنا اب کچھ لوگ قتل ہوں گے۔ اب سوسائٹی میں انسیکیورٹی آئے گی۔ جیسے یہ کرنے لگو نا تو اب سوچ لینا اب اس کے اوپر کچھ بندے مریں گے۔ کیوں؟ میں نے کل عرض کیا تھا، آپ نے چین ری ایکشن شروع کر دیا ہے، آپ نے ایک ایفیکٹ شروع کیا ہے اور یہ چلے گا۔ اب جو آپ نے یہ دکھایا ہے کہ پیسے کی بیس پہ مجھے عزت ملے، تو اب پھر ہر بندے کو پیسے کی بیس پہ عزت چاہیے، اور پھر وہ پیسہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، گردن کاٹ کے آئے یا کما کے آئے، وہ نہیں دیکھنے والا۔ پھر غلطی آپ کی تھی اور میری تھی، ہم نے کیوں اس کے ذریعے سے اپنی عزتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب آپ کہیں بھائی عزت پھر کیسے ملتی ہے؟ عزت ملتی تھی اللہ کی بندگی میں، اسی پہ قانے رہتے، اللہ کی بندگی پہ قانے رہتے۔ نئی شوبازی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اسی پہ قانے رہتے۔ کیوں آگے گئے اس میں؟ چونکہ اس میں آگے گئے ہو، یہ دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو امام بار بار نہج البلاغہ میں کہہ رہے تھے کہ بھائی تم لوگ دنیا کے بندے مت بنو، آخرت کے بندے بنو۔ پورے دین کا اگر ہم سے طالب علم ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی پوچھے بھائی یہ پورا دین آتا ہے، یہ کیا سکھانے کے لیے آتا ہے؟ دو باتیں عرض کروں، صرف 2 باتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ دوسری بات یہ بتاتا ہے آخرت کی تعمیر کرو۔ بس بندے تم اللہ کے بنو، آخرت کی تعمیر کرو۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کے بندے بنو اور دنیا کی تعمیر کرو۔ جس دن آپ کو اور میرا فوکس اللہ کے بندہ، آخرت کی تعمیر، جس دن میرا اور آپ کا فوکس یہ ہے، معاشرے کی اصلاح شروع ہو گئی۔ اور جس دن میرا اور آپ کا فوکس میں مستقل ہوں اور مجھے دنیا بنانی ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے خرابی شروع ہو گئی۔ صحیح؟ اب آپ خود سوچ لینا ہم لوگوں کا کنٹریبیوشن اچھائی میں ہے یا ہمارا کنٹریبیوشن بگاڑ کے اندر ہے۔ اور جتنا ہمارا کنٹریبیوشن جس چیز میں ہے اسی کے ساتھ ہمارا محشور ہونا ہے، اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہے، اسی کے ساتھ ہمیں محشور کر دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ تعالی غلط نہ ہو جائے۔ بس درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو آج کی دنیا آپ نے دیکھ لی، عرض کیا کہ بھئی قساوت قلب آئی بھی ہے، لوگ حتیٰ گردنیں کاٹنے پہ کوئی تعامل نہیں ہو رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو بھئی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا، یہ جو بندے ہماری آبادی ہے، یہ ابناء دنیا میں تبدیل ہو گئی ہے، دنیا کی اولادوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر یہ ابناء آخرہ رہیں، آخرت کی اولاد رہیں، یہ سب نہیں ہونے والا۔ پھر
اب آپ کی مرضی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جو ایک دھوکہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں چند دعائیں پڑھ لوں، چند نمازیں پڑھ لوں، چند اعمال انجام دے دوں تو یہ جو میری دنیا پرستی ہے یہ اللہ بخش دے گا. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا پرستی یہ اتنا بڑا کرائم نہیں ہے، یہ چھوٹا سا جرم ہے. تھوڑی سی دنیا پرستی اگر میں نے کر بھی لی تو چھوٹا سا جرم ہے، یہ اس سے چل جائے گا معاملہ. ہمارے پاس روایتوں کے اندر ہے کہ حرام ہے کہ جس کی زندگی شہوات کی تکمیل میں گزرے خدا اپنے قدس میں اپنی جوار رحمت میں اس کو جگہ دے دے. حرام ہے جس کی زندگی شہوات کی تکمیل میں گزر رہی ہو، یعنی کیا مطلب؟ خواہشیں پوری کرنا ہے، صرف اس میں زندگی گزر رہی ہو، فرمایا خدا اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دے. نہیں، یہ نہیں ہونے والا، اس سے نکلنا پڑے گا. اور میں نے بتا دیا اس کا اثر صرف جوار رحمت پہ نہیں ہوگا، دنیا پہ بھی ہوگا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی. آخری جملہ اس سلسلے میں ایک روایت عرض کروں اور چند جملے مصائب کے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں اور باقی رہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل مجھے عرض کرنی تھی لیکن اب وقت ختم ہوا تو اس روایت کو صرف عرض کر رہا ہوں بیک اس کا، تاکہ یہ ایک بیس بن جائے جس کے اوپر کل انشاءاللہ عرائض پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. امام نے فرمایا، مولا امین مومنین سے روایت ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے عرض کیا تھا نا کہ روایتوں میں ذخیرے ہیں، روایتوں میں خزانے ہیں ہمارے پاس. یہ روایت ایسی ایک روایت ہے بہت سادہ. پھر اگر میں آج سے 36 سال پہلے جب میں طالب علم بنا کوئی میرے سامنے یہ روایت رکھتا تو شاید مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور میں یہ کہتا کہ یہ ان ہزاروں روایتوں میں سے ہے جن میں جو ہمارے پاس ہیں. ظاہر ہے ان ہزاروں میں سے تو ہے، لیکن اس کی ایک یونیکنیس ہے کیونکہ اس کے اندر ایک قانون ہے، اس قانون کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. ایسی روایتیں سب سے قیمتی ہیں جن میں یہ سوشل قانون مل جائے ہمیں. چونکہ میں خود سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمیں کوئی سوسائٹی کے قوانین سکھا دے، اور یہ قوانین کوئی ہمیں ڈیکارٹ فلاں فلاں نہیں سکھا سکیں گے. ظاہر ہے ان سب لوگوں کی اپروچ لمیٹڈ ہے، ہمیں سیکھنا اسی منبع وحی سے ہے جو اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. امام نے فرمایا، من حاول امرا بمعصیت اللہ. صرف روایت عرض کروں گا، کل اس کے اوپر بیان. اور مجھے بعض وقت ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا عرض کروں تو کوئی کہے کہ نہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ابھی اس کو رکھ لیں، کل انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے عرض کروں گا، صرف روایت سن لیں. فرمایا، من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو کوئی چاہے کسی کام کو اللہ کی معصیت سے انجام دے. بھئی مجھے کمانا ہے، دو راستے ہیں، حلال سے کماؤں، حرام سے کماؤں. مجھے معذرت مثلا مجھے شہرت لینی ہے، دو راستے ہیں، شوبازیاں کروں یا اللہ سے کہوں مجھے شہرت دے. دو راستے، ہمیشہ دو راستے ملیں گے آپ کو ہر کام کے لیے. صحیح ہے. من حاول امرا بمعصیت اللہ، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی کام کو اللہ کی معصیت کے ذریعے سے انجام دے، فہو افوت لما یرجو، تو جس کو چاہ رہا ہے اس کو بہت تیزی سے ہاتھ سے کھوئے گا. واسرع لمجیء ما یحذر، اور جس چیز سے ڈر رہا تھا وہ اور تیزی سے اس کے پاس آئے گی. بس روایت ابھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، کل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جو انسان چاہے کہ گناہ کے ذریعے سے کسی کام کو انجام دے تو جس کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنی تیزی سے نکل جائے گا، اور جس سے یہ ڈر رہا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پاس آ جائے گا. درود محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اہل بیت کے سارے معاملات سوسائٹی کے لیے، زندگیوں کے لیے، سب کے معاملات ان اصولوں کے اوپر ہیں، ان اصولوں کے اوپر ہیں. جیسے جو انہوں نے جہاں تک بیان کیے، ظاہر گہرائیاں تو انہی کے پاس ہیں، جو بیان کیا انہوں نے وہ ایسے اصول ہیں، ان کے اوپر ہم نے ان کی زندگی گزرنی ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر نہیں گزاریں گے تو زندگیاں جتنی سخت ابھی ہیں اور سخت ہوتی چلی جائیں گی.
اور سخت ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اور سخت کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے نا، اس طرح پستی کی بھی انتہا نہیں ہے، پستی کی بھی انتہا نہیں ہے۔ جیسے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، انسان کمال کی طرف جاتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے، فضائل کی طرف جاتا ہے، تو مثال کے طور پر اگر کوئی فضائل کی طرف جاتا ہے تو وہ اصحاب امام حسین میں آ جاتا ہے، فضائل کی انتہاؤں کے اوپر پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی پستی پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ، پھر تو جو کچھ وہ کرتا ہے وہ حتیٰ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کسی بھی ریفرنس میں اس کو بول سکے کہ کیا کیا اس نے، نہیں بتا پاتا انسان۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ مجھے شاید مصائب کے کسی بہت خاص وقت میں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں اس کو ابھی صرف اس انداز میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں اس کو مصائب میں نہیں لا پاؤں گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے اس بات کی۔ پھر وہ سید الشہداء کے مظلوم جسم سے کچھ چرا یہ کلائی بھی کاٹ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تصور وحشتناک ہے، تصور۔ یہ مصائب شام غریبہ کے ہیں، عاشور کے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے ابھی مجھے یہاں پر، نہ آپ تیار ہیں نہ میں تیار ہوں، لیکن بس اتنے جملے پہ عرض کروں گا کہ یہ جو پستی پہ جاتا ہے وہ اتنا پستی پہ جاتا ہے کہ جس مظلوم امام کے جسد مطہر کے اوپر سینکڑوں زخم لگے ہوئے تھے، جس جسد اطہر کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے اس کے اوپر سینکڑوں زخم پہلے سے لگے ہوئے تھے، اس لعین نے کچھ چوری کرنے کے لیے سید الشہداء کا ہاتھ کاٹا ہے۔ عزیزو، اس جسم پہ کتنے زخم تھے، کتنے زخم تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا مصائب آپ زیادہ نہیں پڑھتے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بس اتنے زخم تھے جب سیدہ زینب تشریف لائی ہے اس جسم کو بوسہ دینے کے لیے، تو سینہ مبارک کے اوپر کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ وہ سیدہ بوسہ دے سکے، بس خاک و خون کو ہاتھ میں سمیٹا اور مدینے کا رخ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی یہ آپ کا حسین ہے۔ گویا بی بی کہہ رہی تھی نبی یہ حسین ہے، اس کا جسم ہر طرف سے کٹ گیا ہے۔